بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کئی زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ السلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی دوران میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر آپ کو افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہاں ہی سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے امت والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھ پایا۔
حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات خطا کر کر پکارنے لگے، میرے باپ دادا آپ پر قربان، میری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کاٹ دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، حضرت ابو کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسے کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے اور تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچانا۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اس اثناء میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت ابو الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ایک ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ اتنے میں اسے روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے ارشاد فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے
میں اللہ کے انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، مالک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، شرف باری آبی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل، اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کو بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہو۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف روانہ ہو جا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں اور نعروں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ وہ لوٹ کر آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے، واہ خلیل اللہ، واہ، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہا جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی، ہائے میرے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے بابا جان کہ ہمیں جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر بھی نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس پر آپ روئیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی
تو فرمایا کہ فاطمہ، میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ، میرے اہل خانے میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے عامل ہوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔